جب زندان شام میں اللہ کے رسول کی نواسیاں قید تھیں، اس قید میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی بھی تھیں۔ ایک دن وہ بچی، جن کا نام سکینہ تھا، اپنے بھائی سجاد کے قریب گئیں اور کہا، اے میرے بھائی، آپ وقت کے امام ہیں، میرا ایک آپ سے سوال ہے، اس کا جواب دیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے سر کو اٹھایا اور فرمایا، اے میری پیاری بہن، پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بی بی سکینہ نے کہا، بھائی، سب سے تکلیف دینے والی پیاس کون سی ہے؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے رو کے کہا، اے سکینہ، پیاس کے 4 مراحل ہیں جو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ بی بی سکینہ نے کہا، وہ کون سے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، پہلا تکلیف دینے والا مرحلہ وہ ہے جب انسان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگے اور اسے دیکھنے میں تکلیف ہو۔ تو بی بی سکینہ نے کہا، وہ کیسا ہوتا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے رو کے کہا، جیسے آپ کا بھائی قاسم علیہ السلام وقت شہادت بابا حسین علیہ السلام کے قریب آئے اور کہنے لگے، اے میرے آقا، مجھے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس وقت وہ پیاس کے پہلے درجے پہ تھے۔ بی بی سکینہ نے رو کے پوچھا، بھائی، دوسرا درجہ؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے رو کے کہا، اے میری پیاری بہن، دوسرا درجہ پیاس کا اور بھی تکلیف دینے والا ہے، جب انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے اور وہ منہ میں چپک جاتی ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا، بھائی، وہ پیاس کیسی ہوتی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے رو کے کہا، سکینہ، جب کربلا میں تیرا بھائی اکبر میدان میں تھا، اسے پیاس تکلیف دے رہی تھی، وہ دوڑ کے آیا اور کہنے لگا، بابا جان، میرا منہ خشک ہو گیا ہے، مجھے پانی پلا دیں۔ تو آپ کے بابا حسین علیہ السلام نے کہا، اکبر، آپ اپنی زبان میرے منہ میں ڈالیں، شاید آپ کو آرام ملے۔ جب آپ کے بھائی اکبر علیہ السلام نے آپ کے بابا کے منہ میں زبان ڈالی تو رو کے زبان واپس نکال لی اور رو کے فرمانے لگے کہ بابا، آپ کا منہ تو میرے سے بھی زیادہ خشک ہے۔ وہ درجہ پیاس کا دوسرا درجہ تھا۔ بی بی سکینہ نے رو کے کہا، بھائی، تیسرا پیاس کا درجہ کیسا ہوتا ہے؟ امام سجاد رو کے فرمانے لگے، سکینہ، پیاس کا تیسرا درجہ پہلے 2 درجوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، بار بار اپنا منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے، ایسے ہی انسان پیاس کے تڑپنے لگتا ہے اور بار بار اپنا منہ کھولنے لگتا ہے، بند کرنے لگتا ہے۔ تو بی بی سکینہ علیہ السلام نے رو کے کہا، بھائی، میں نے وہ پیاس کا منظر دیکھا ہے جب کرب و بلا میں سب شہید ہو گئے، میرا اصغر تڑپ رہا تھا، کبھی پیاس سے منہ کھول رہا تھا تو کبھی پیاس سے منہ بند کر رہا تھا۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے رو کے کہا، ہاں سکینہ، وہ پیاس کا تیسرا درجہ ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا، بھائی، پیاس کا چوتھا درجہ کیسا ہوتا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے خون کے آنسو رو کے کہا، سکینہ، پیاس کا چوتھا درجہ بہت دردناک منظر ہے، جب انسان کے جسم کی نمی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے جسم کا پانی خشک ہونے لگتا ہے، پھر انسان کی ہڈیوں کا گوشت انسان کی ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور جو کپڑے زیب تن ہوتے ہیں وہ انسان کی کھال میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ بی بی سکینہ نے رو کے کہا، بھائی، میں نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ امام سجاد علیہ السلام رو کے کہنے لگے، اے سکینہ، جب تمہاری شہادت ہوگی تو آپ اس پیاس کے درجے سے گزریں گی، آپ کے جسم کا گوشت آپ کی ہڈیوں کو چھوڑ دے گا اور آپ کے کپڑے آپ کی جسم کی کھال دونوں ایک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر قید خانے میں کہرام مچ گیا، سب رونے لگے۔ اللہ کے رسول کی اولاد نے اسلام کے لیے پیاس کے ہر درجے کی تکلیف کو برداشت کیا
تاکہ ہم تک اللہ کا دین پہنچے، ہم نماز پڑھ سکیں، ہم روزے رکھ سکیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم پیاس کے پہلے درجے تک کو برداشت نہیں